پیپلز پارٹی نے آپ کو ہیوملیٹ کیا، آپ کے فیصلے کی انسلٹ کی. کون سے فیصلے؟ جو آپ نے ان کو ایکسپلینیشن کا نوٹس بھیجا تھا. اور ہیوملیٹ نہیں کیا، اپنے آپ کو ہیوملیٹ کیا. چلے اپنے آپ کو کر دیا، وہ فارغ ہو گئے پی ڈی ایم سے. یعنی پیپر یوں پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دینا. میں نے بھی فارغ کر دیا پی ڈی ایم سے. نہیں ہوئے نا فارغ سر، یہی تو بات ہے نا سر. پی ڈی ایم سے نکال دیا. نا سر، نا نہیں نکلے نا سر، آپ نے نکالا نا. شہباز شریف صاحب نے پھر واپس جفیاں ڈال دی بلاول صاحب سے، سیٹنگ ہو گئی. بلاول صاحب کو روز جفی ڈالیں. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے سر. پارلیمانی پالیٹکس میں پارلیمانی پالیٹکس سب جگہ پہ ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. اور اگر شہباز شریف صاحب کہیں کہ انہوں شامل کرو اندر تو پھر نہیں ہوں گے. ان کے کہنے پر بھی نہیں ہوگا. 8 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے اندر. ان کا فیصلہ پہلے پی ایم ایل این خود فیصلہ کرے گی کہ وہ چاہتی ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ رکھا جائے گا. پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے؟ آپ پی ایم ایل این جو اعتماد توڑے گا، اتحاد اعتماد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جو توڑے گا اس کی جگہ نہیں رہتی. شہباز شریف پریزیڈنٹ ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی عہدیدار ہیں. جی. آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے ادر دین شہباز شریف کے بلاول بھٹو زرداری کے پیج پھاڑنے کے بعد اور جو کچھ زرداری صاحب نے باہر لیک آؤٹ کی خبریں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور مریم صاحب کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا چاہیے پی ڈی ایم؟ نہیں، میرے سمجھنے سے نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے، ان کو خارج کر چکی ہے. اور اگر شہباز شریف کہہ دیں کہ جی انہوں نے لاؤ واپس لے کے آؤ، میں پھر گزارش کروں گا یہ باتیں مشاورت سے جماعت کے اندر ہوتی ہیں، ایک شخص کے فیصلے نہیں ہوتے. پھر یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. میں سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس فیصلے کی نمائندگی کرتا ہوں. میں فیصلے میں بھی نہیں کرتا. جی بالکل صحیح. میں مشاورت سے پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے. تو اگر کسی کو شوق ہے کہ پیپلز پارٹی کو لانا چاہیے، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ لے آئے، بات وہاں ڈسکس ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا. سر میری اطلاع تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے اس بات پر کہ ہم نے ابھی تک ان کو معافی نہیں دی. پی ڈی ایم نے ابھی ہم نے سکور سیٹل نہیں کیا، آپ نے واپس ان کو دوبارہ انگیج کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انگیج دیکھیں، لیڈر دی اپوزیشن ہے. پیپلز پارٹی ان کو لیڈر دی اپوزیشن مانتی ہے قومی اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے، وہاں پر مشاورت رہتی ہے. سر یہ تو پر گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گڈ بات کاپ ہے. بیڈ کاپ نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے. جی اس تحریک کے مقاصد ہیں. وہاں پارلیمنٹری پالیٹکس ڈسکس نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی اور اے این پی اس تحریک کے اندر اب شامل نہیں. سر جو پارٹی آپ کی تحریک کے میں آپ کے ہم قدم چلنے کے قابل نہیں ہے بقول پی ڈی ایم کے یا بامطابق پی ڈی ایم، جو اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی تحریک کے ہم سفر کریں، آپ پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ پھر یہ پھر کیا بات ڈائیکاٹمی ہے سر؟ اس قابل میں کمی انہوں نے خود اس کا مظاہرہ کیا نا، تو وہ ہو گئے. یہاں تو روز ووٹنگ ہے، ووٹ میں ساری اپوزیشن اکٹھی ہے، پارلیمنٹری پالیٹکس ہے، وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ہم بھی ووٹ ڈالتے ہیں. اچھا، الیکشن ریفارم سے ابھی جو شہباز شریف صاحب نے شاید اپوزیشن کا اشائیہ کرنا ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اشائیہ نہیں، انہوں نے ایک پارٹی کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے. وہ ساری جماعتیں بیٹھیں گی ایک مقصد کے لیے. الیکٹورل جو ریفارم ہے اس کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے، وہ ایک متفقہ رائے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ پی ڈی ایم سے مختلف ہوگی. یہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. پی ڈی ایم کا واحد اور صرف مقصد ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے. اچھا، ابھی آپ جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے خیبر پختونخوا میں، کراچی میں. اب کراچی میں آپ جلسہ کریں، اس سے پہلے جو کراچی میں آپ نے پی ڈی ایم کا جلسہ کیا تو مزار قائد کے ساتھ پیپلز پارٹی ہوسٹ تھی، بلاول اور مریم دونوں سٹیج پر تھے، اور اب آپ جلسہ کریں گے کراچی میں، تو یہ جلسہ کس کے خلاف ہوگا سر؟ کسی کے خلاف نہیں ہے. جلسہ تو ایک تحریک کے حق میں ہوتا ہے نا. ہم کسی کے خلاف جلسے نہیں کر رہے. جلسے کا میں مطالبہ ہم بات کر رہے ہیں ایک مقصد کی. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی جنگ نہیں ہے، کچھ جیتنے کی جنگ نہیں ہے، مفاد کی جنگ نہیں ہے. یہ تحریک ہے، مقصد ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق کرے. آپ یہ بات بھول جاتے ہیں اپنی اس تمام ڈیبیٹ کے اندر کہ 8 جماعتیں آج ہیں. ہر سوچ ہر فکر کی جماعت ہے. وہ جماعتیں ہیں جن کو ہم غدار کہتے رہے، ہم نے جیلوں میں ڈالا، پھانسیاں دیں. آج وہ تمام لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو اس کے آئین کے مطابق کریں. اس سے بڑی فتح سیاست میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی تحریک حاصل کر سکتی. آپ الیکشن شفافیت کے لیے تحریک چلا رہے ہیں نا ملک کے میں آئین کی بالادستی کے، جس میں سے ایک الیکشن شفافیت. الیکشن کی شفافیت اس کا ایک مظاہرہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے.
NA-249 میں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں سندھ میں دھاندلی کر رہی پیپلز پارٹی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دھاندلی کے خلاف, اور میں آپ کے ساتھ ہوں اس تحریک میں کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے ملک میں. آپ دھاندلی کے خلاف تحریک مین اس کا کمپوننٹ ہے, یہ سر انڈرمائن نہیں ہو سکتا. کراچی میں کھڑے ہو کے پھر آپ اس میں پیپلز پارٹی نہیں تو وہ سبق حاصل کریں نا. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کراچی میں جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے, ان کو یقیناً شرمندگی ہوگی. سیٹ انہوں نے حاصل کر لی, اس سیٹ کا اثر بھی وہ اپنی سینٹ میں بھی کر لیا, وہ باجی نے ان کو بتایا ہے, فردوس باجی نے جی کہ سیٹ حاصل کرنے کے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تو بہرحال وہ ہو گیا. اب ان باتوں سے سبق حاصل کریں. بات ہے الیکٹورل ریفارم کی کہ الیکشن کس طرح شفاف ہوں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکٹورل ریفارم وہاں پر ہوتے ہیں جہاں آئین کی بالادستی ہوتی ہے. جس ملک میں الیکشن چوری ہو رہے ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں سر آپ نے اس چوری کو روکنا ہے, وہ چوری PDM روک رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سبق سیکھ لے گی. بالکل سیکھنا چاہیے. سر آپ اتنے سادہ ہیں, 34-35 سال آپ کی سیاست, شہباز شریف صاحب کی بھی کم و بیش اتنی سیاست. یہی پیپلز پارٹی آج سے ٹھیک 3.5 سال پہلے آپ پرائم منسٹر تھے اور آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا انہوں نے بلوچستان کے اندر اور حکومت کا تختہ الٹ دیا. آپ آج پھر کہہ رہے ہیں کہ سادہ ہے. ہر 3 سال کے بعد یہ آپ کو ڈچ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت سادہ ہے. مقصد کی بات ہے نا, اگر انہوں نے غلطی کی ہے ان کو خمیازہ بھگتا ہے اس کا. سر اسی چیئرمین سینٹ کے خلاف جس کو چیئرمین سینٹ بنایا انہوں نے آپ کی حکومت کو ڈچ کیا, پھر اسی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, پھر آپ کو ڈچ کیا, پھر گیلانی صاحب پہ پھر ڈچ کیا. آپ ہمیں وہ ڈچ کرتے رہتے ہیں. کتنے سادہ ہیں. ہم سادہ لوگ ہیں جی. اسی اختار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں. جی بالکل جمہوریت کے لیے. بالکل جمہوریت, ہم جمہوریت کے رستے پر قائم ہیں. اگر کسی نے منافقت کرنی ہے وہ کرتا رہے گا, ہمیں اسے غرض نہیں ہے. تو یہ بار بار ہم 8 جماعتیں قائم ہیں. اگر کسی نے وہی ڈیلیں کرنی ہے وہ کرتا رہے, اس کو وہ مبارک ہو. ہمارا رستہ بڑا سادہ ہے, لیکن ہم اس کو بٹھائیں گے پھر بھی ساتھ ہی بٹھائیں گے. وہ ڈیلیں کرے چاہے دیکھیں پارلیمان کا حصہ ہے, سیاست کا حصہ ہے, بٹھائیں گے. اس حد تک اعتماد کریں گے جو اس کی ضرورت ہے. اب عزیز صاحب لوگ کیا کہیں گے آخر؟ لوگ بھی تو جج ہے نا, اب بڑے لوگ بادشاہ لوگ ان کو جج کریں گے نا جو غلط کام کرتا ہے. ان کو اور آپ کو بھی, PDM کو بھی. یعنی اگر عمران خان ڈیلے کرے فوج کے ساتھ اور اقتدار میں آ جائے, اقتدار بچا لے, تو عمران خان تو ہوا غلط. ڈیل کی عمران خان نے نہیں, یہی الزام ہے نا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو میرے منہ میں خا گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن چوری ہوا, آپ کہہ رہے ہیں فوج کو لگا دیا. تو اگر ڈیلے کرے پیپلز پارٹی, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, ہائبرڈ نظام ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشڈ ہے. یہ ہر ایک نے ایڈمٹ کیا ہے ایک ہائبرڈ نظام ہے, کوئی آر نہیں ہے. آئین علیحدہ چیز ہوتی ہے, ہائبرڈ نظام علیحدہ ہوتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے آپس میں. بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے, اگر کسی نے ماضی میں غلطی کی ہے, آج بھی غلطی کرتا ہے, ہم اس کو ایک بڑے مقصد کے لیے اس غلطی کو ایک طرف کرنے کو تیار ہیں. مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. پیپلز پارٹی سے تو آپ بار بار ڈسے جا رہے ہیں. PDM میں انہوں نے ڈسا تو چھوڑ دیا, ان کو نکال دیا ہے. اب الیکٹورل ریفارم کی بات ہے, اس میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں لینا چاہتے تو نہ آئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.